سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اسلام کے اوپر جو اعتراض کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ ہر وہ چیز اسلام کے قانون میں موجود ہے جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے۔ فطرت، نیچر جس کا تقاضا کرتی ہے ویسا ہی اسلام انسان کو عطا کرتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، بلکہ اعتراض کیا جاتا ہے اسلام کے اوپر کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں 2 کیوں ہے؟ یعنی مرد ایک ہو، اس کے مقابلے میں 2 عورتیں اس کے برابر ہوتی ہیں ایک مرد کے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جس آیت کو ان لوگوں نے کوٹ کیا ہے، ملحدین نے جس آیت کو اعتراض کیا ہے، جس آیت کے اوپر، قرآن کی آیت کے اوپر، اس آیت کو میں پیش کرتا ہوں اور پھر اسی آیت کے اور اسی کے کنٹیکٹ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف سے تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے۔ اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ ان میں سے ایک بھول چوک جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو وہ انکار نہ کرے۔ دیکھیں، اس آیت کے اندر یہاں پر گواہی کا بتایا گیا ہے، یعنی ایک بندہ جب کسی دوسرے انسان کو قرض دے تو اس قرض کو لکھ لینا چاہیے، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پر 2 گواہ ہونے چاہیے، اگر مرد ہیں تو 2، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد ہو اور اس کے مقابلے میں کیا ہو، 2 عورتیں ہوں۔ تو پہلے دیکھیں کہ عورتوں کے لیے 2 کا عدد استعمال ہوا ہے، اور 7 آیت کے اندر، قرآن کی آیت کے اندر وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ عورتیں 2 کیوں رکھی گئی ہیں۔ کہا یہ گیا ہے آیت کے اندر کہ 2 عورتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت بھول جائے، دوسری اس کو یاد دلائے، یہ وجہ ہے، یعنی یہ حکمت ہے عورتوں کے 2 رکھنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر اعتراض کریں کہ کیا عورت کو قرآن نے بھلکڑ کیا ہے ڈکلیئر کرایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان یہاں پر کیا مسئلے آتا ہے کہ 2 عورتیں، وجہ یہ بتائی گئی ہے 2 اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کون سی چیزوں کو بھولتا ہے اور کون سی چیزوں کو یاد رکھتا ہے؟ مین جو چیز ہے انسان کے اندر، ہر اس چیز کو انسان یاد رکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا دلچسپی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے اوپر خرچہ ہے، اخراجات ہیں، اس نے کمانا ہے اور اس نے عورت کے اوپر یا اپنے اوپر یا اپنے خانوادہ کے اوپر اس نے خرچ کرنا ہے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، وہ یورپی نقطہ نظر نہیں ہے کہ آدھا مرد دے اور آدھا خاتون دے۔ حتیٰ اگر بیٹی بھی ہے تو وہ بھی اپنے اخراجات میں سے کیا ہے، آدھا وہ دے اور آدھا اس کا باپ دے۔ یہ کنڈیشن ہے اس اسلام کے جو مخالف لوگ ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، اخراجات مرد کے اوپر ہے، کیونکہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ لے آنا ہے اور اس کو خرچ کرنا ہے، یہ مرد کی۔ اس لیے مرد کو پیسے میں زیادہ دلچسپی ہے عورت کی نسبت، کیونکہ عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ تو خاتون کے اوپر اخراجات میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی ان امور میں دلچسپی کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دلچسپی کم ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے، کسی چیز کو بھول جائے۔
وہ جو عینی شہادت دے رہی ہے ان میں سے کوئی چیز اس کو بھول جائے؟ یہ ممکن ہے، کیونکہ اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ مرد کی پیسے میں دلچسپی اس لیے ہے کیونکہ اس نے کما کر لانے ہیں اور اس نے خرچ کرنا ہے اس کو، اس لیے دلچسپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو کیا ہے 2 عدد اس کا رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے عورت بھول جائے، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ذمہ داری نہیں ہے تو اس کی دلچسپی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کوئی چیز اس میں سے بھول جائے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں گواہی فقط اس قرض والی واردات یا قرض والے واقعے میں منحصر نہیں ہے، بڑی بڑی گواہیاں بھی آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا ہے، وہاں عدالت میں کون اس کی گواہی دے سکتا ہے؟ مقتول کی گواہی کون دے سکتا ہے؟ مقتول کی گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے اس انسان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ گواہی دے سکتا ہے۔ جس نے نہ دیکھا ہو وہ کیسے دے سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی گواہی دینا، عینی شہادت دینا، دقت کے ساتھ اس نے دیکھا ہو قتل ہوتے ہوئے، دیکھا ہو کہ کون سے اس نے آلے سے اس کو قتل کیا ہے، کیسے قتل کیا ہے، گلا کاٹا ہے، سینے میں چھرا مارا ہے، کیا کیا ہے۔ یہ گواہی میں یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر ہوتی ہیں۔ آپ بینی و بین اللہ چلے جائیں کسی مجمع میں جہاں خواتین ہوں، ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کوئی انسان اگر قتل ہو رہا ہو آپ دیکھ سکتی ہیں؟ اب ممکن ہی نہیں کہ کوئی خاتون کہے کہ میں وہاں کھڑی ہو سکتی ہوں۔ 2 خواتین کیوں رکھا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک نے کچھ دیکھا ہو، دوسری نے ساتھ باقی واقعہ کچھ دوسری نے دیکھ لیا ہو۔ تو اس طرح سے کیا ہے، اگر ایک مرد ہو رہا ہے تو 2 اس کے ساتھ عورتیں پوری ہو جائیں گی، گواہی مکمل ہو جائے گی۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو کمزور بنایا ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، عورت کو کمزور نہیں بنایا۔ جو امور اللہ نے عورت کے ذمے لگائے ہیں، عورت کی زندگی کے ساتھ جن کو اٹیچ کیا ہے، ان کے لیے یہی کمزوری چاہیے تھی، یہی عاطفیت، یہی رحم دلی چاہیے تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی عورت نے بچوں کی پرورش کرنی تھی، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اس کے لیے رحم دلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا ٹائم ایک خاتون، ایک عورت بچوں کے ساتھ گزار سکتی ہے اتنا ٹائم مرد نہیں دے سکتا۔ مرد دلی طور پر اتنی رحم دل نہیں ہوتا جتنی خاتون ہوتی ہے۔ تو عورت کو جو امور اللہ نے سونپ کے دیے ہیں ان کے لیے یہی عاطفیت چاہیے تھی، یہی رحم دلی چاہیے تھی، مرد کے لیے نہیں تھی۔ اگر آپ پریکٹیکلی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی مرد کے ساتھ آپ 3-4 بچے جو اس کے ہیں 6-7 گھنٹے کے لیے بٹھا دیں اور عورت کہیں چلی جائے تو آپ ان کی کنڈیشن دیکھ لیں، مرد اس کو برداشت نہیں کرتا۔ جتنی عاطفیت عورت میں ہے اتنی مرد میں نہیں ہے، عورت رحم دل ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو آپ اس کو کمزوری نہ سمجھیں، نہیں، اس کے اندر ایک اور کمال ہے۔ کیا ہے؟ محبت، عاطفیت، رحم دلی عورت کے اندر زیادہ ہے مرد کی نسبت۔ مرد کے اندر کم ہے۔ مرد کے اندر کیا ہے؟ شجاعت رکھی گئی ہے، مرد کے اندر تحمل، برداشت رکھی گئی ہے تاکہ وہ جنگیں کر سکے، تاکہ وہ مشکل کام کر سکے۔ یہ مرد کے اندر رکھا گیا ہے۔ یعنی اسلام نے ہر جہت کو دیکھا ہے، آپ فقط ایک جہت کو اٹھا لیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو اعتراض میں جتنی جہات آتی ہیں سب کو ملا کے آپ اعتراض کریں، فقط ایک جہت نہ اٹھا لینا۔ آپ عورت کی طبیعت کو بھی دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کس پہلو میں خلق کیا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر عاطفیت رکھی ہے، محبت رکھی ہے، رحم دلی رکھی ہے اللہ نے عورت کے اندر۔ اس لیے وہ کسی انسان کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ جب وہ اس کنڈیشن میں کسی کو نہیں دیکھ سکتی تو اس کے لیے اس کی گواہی دینا مشکل ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد دیکھ سکتا ہے اس کو۔ تو اسلام کا کوئی بھی قانون فطرت انسانی کی مخالفت میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، آپ اس کو نہ سمجھ رہے ہوں، یہ آپ کی کمزوری ہے، اسلام کی کمزوری نہیں ہے۔ یہ آپ کے اندر کمزوری ہے کہ آپ کسی قانون کی مصلحت سے واقف نہ ہوں، اس کے فائدے سے واقف نہ ہوں، یہ آپ کی کمزوری ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کا ہر قانون، اسلام کا ہر امر، اسلام کا ہر فعل فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ جیسے انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے، کیونکہ جس نے فطرت بنائی ہے اسی نے اسلام بنایا ہے۔
یا جس نے اسلام لاگو کیا انسان کے اوپر وہی فطرت کا خالق ہے، وہ کیسے ان دو کے درمیان اختلاف کر سکتا تھا؟ نہیں، اسی نے فطرت کو پہلے خلق کیا ہے، اس کے بعد اس فطرت کے لیے ایک قانون بھیجا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔